بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں۔ ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ خانہ کعبہ جو پوری دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ اور زمین پر تعمیر ہونے والا سب سے پہلا مقدس گھر ہے، اپنی دیواروں میں ایک ایسی امانت سمیٹے ہوئے ہے جس کی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ یہ امانت حجر اسود ہے جو کعبہ کی مشرق دیوار میں نصب ہے اور جسے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے، اور حجر اسود کی تاریخ اسلامی تاریخ کے ان عظیم اور ایمان افروزہ ابواب میں سے ایک ہے جو نہ صرف عقیدت بلکہ عبرت، قربانی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی روشن دلیل بھی ہے۔ یہ وہ مقدس پتھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص نشانی قرار دیا اور جسے زمین پر سب سے زیادہ احترام، تقدیس اور محبت حاصل ہوئی۔ خانہ کعبہ کی مشرق دیوار میں نصب یہ پتھر محض ایک سیاہ رنگ کا ٹکڑا نہیں بلکہ جنت سے آنے والی ایک ایسی نعمت ہے جس کے ساتھ انسانیت کی طویل تاریخ جڑی ہوئی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق حجر اسود جنت کی یاقوتوں میں سے ایک یاقوت تھا جو ابتدا میں دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ پتھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی اور رہنمائی کے لیے بیت اللہ کو زمین پر نازل فرمایا اور اسی مقدس گھر کے ساتھ حجر اسود کو بھی رکھا گیا تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور بندگی کی علامت بنے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسانوں کے گناہوں اور خطاؤں کے اثر سے یہ پتھر سیاہ ہوتا چلا گیا، مگر اس کی روحانی عظمت اور تقدیس میں کبھی کمی نہ آئی۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت جب زمین پر عظیم تباہی آئی تو بیت اللہ کی عمارت کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، مگر حجر اسود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محفوظ کر لیا گیا۔ یوں یہ مقدس پتھر کئی صدیوں تک محفوظ رہا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ اس کی تقدیر بیت اللہ سے جڑ گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس عظیم کام کا آغاز کیا۔ تعمیر کے آخری مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسے پتھر کی خواہش ظاہر کی جو لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ اسی وقت جبل ابواب قصبی سے آواز آئی کہ اے اسماعیل، تمہارے لیے ایک امانت رکھی گئی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہاں سے حجر اسود لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں بیت اللہ کی دیوار میں نصب کروایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنت کی نشانی دوبارہ زمین کے سب سے مقدس مقام کی زینت بنی۔ اس کے بعد صدیوں تک حجر اسود بیت اللہ کے ساتھ وابستہ رہا اور لوگ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار کرتے رہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اہل مکہ اس پتھر کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے، حالانکہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھے، مگر حجر اسود کی عظمت ان کے دلوں میں بھی قائم تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 برس تھی تو ایک سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا اور قریش نے اس کی اضواء و تعمیر کا فیصلہ کیا۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہو گیا۔
ہر قبلہ یہ اعزاز اپنے حصے میں چاہتا تھا۔ معاملہ خنزیر تک پہنچنے والا تھا، مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس فتنہ کو حکمت سے ختم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس پر رکھا اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ چادر کو مل کر اٹھائیں۔ جب پتھر اپنی جگہ کے قریب پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے نصب فرمایا۔ یوں ایک عظیم جکھڑا امن میں بدل گیا اور حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں چھونے کا شرف حاصل ہوا۔ اسلام کے بعد بھی حجر اسود کو کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مختلف ادوار میں دشمن اسلام نے اس مقدس نشانی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ سب سے دردناک واقعہ چوتھی صدی ہجری میں پیش آیا، جب کرامتہ نامی گمراہ فرقے نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا۔ انہوں نے ہزاروں حاجیوں کو شہید کیا، زمرزم کو خون سے بھر دیا اور انتہائی بے حرمتی کے ساتھ حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکال کر بحرین لے گئے۔ یہ دور مسلمانوں کے لیے نہایت صدمے اور آزمائش کا تھا۔ تقریباً 22 برس تک حجر اسود بیت اللہ سے جدا رہا۔ اس دوران مسلمان حجر اسود کی خالی جگہ کو بوسہ دیتے اور آنسو بہاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے بالآخر وہ وقت آیا جب حجر اسود کو واپس لایا گیا۔ اسی کی واپسی پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بنی۔ علماء کرام نے اس کی پہچان کے لیے آزمائش کی کہ اصل حجر اسود آگ سے گرم نہیں ہوتا اور پانی میں ڈوبتا نہیں۔ جب اصل پتھر کو آزمایا گیا تو وہ ان نشانیوں پر پورا اترا۔ یوں یہ ثابت ہو گیا کہ یہی جنت کا اصل پتھر ہے۔ اسی دوبارہ چاندی کے حلقے میں جوڑ کر خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا گیا۔ بعد کے ادوار میں بھی حجر اسود پر حملہ ہوئے۔ کسی نے کلہاڑی ماری، کسی نے لوہے سے ضرب لگائی، مگر ہر بار اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور حملہ آور کو انجام پہنچا دیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ حجر اسود کے ٹکڑے ہوئے، مگر اس کی عظمت میں کمی نہ آئی۔ آج بھی یہ پتھر مسلمانوں کے ایمان کا مرکز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حجر اسود کو آنکھیں اور زبان دی جائے گی، اور یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے خلوص نیت سے بوسہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حاجی اور تامعین دنیا کے کونے کونے سے آ کر اس پتھر کے سامنے عاجزی سے جھکتے ہیں۔ اگر ہجوم کی وجہ سے بوسہ ممکن نہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے سلام پیش کرتے ہیں، کیونکہ اصل مقصد اطاعت اور محبت کا اظہار ہے، نہ کہ محض ظاہری عمل۔ حجر اسود ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں صرف دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دلوں کو بدلنے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ پتھر صدیوں کی گواہی ہے، انسان کی خطاؤں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ظلم کے انجام، حق کی فتح کی علامت ہے۔ جو بھی اس تاریخ کو جان لیتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور دل میں بیت اللہ کی محبت مزید بڑھ جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔